السلام علیکم۔ اردو سینٹر ہب میں خوش آمدید۔ پاکستان کے شمالی علاقہ جات گلگت کا واقعہ ہے۔ چونکہ پہاڑی علاقہ ہونے کے ناطے اکثر لوگوں سے جنات کا آمنا سامنا ہوتا ہے۔ یہاں کے قصے بہت مشہور اور اکثر حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں۔ گزشتہ عرصے وادی گلگت کے علاقے بگروڈ کا ایک واقعہ ہے۔ ایک شخص کا واقعہ ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ بگروڈ کے بازاروں میں چل رہا تھا کہ مجھے شدید حیرت اور میں ششدر اس وقت ہو گیا جب میں نے دیکھا کہ ایک شخص کا دایاں کان نہیں ہے، مطلب بالکل ہی نہیں تھا۔ میں حیرانی کے عالم میں جستجو میں اس بندے سے ملا اور کان کے بارے میں دریافت کیا تو وہ بندہ تھوڑا مسکرایا اور چائے کی دعوت دی۔ دونوں قریبی ہوٹل میں گئے، چائے کا آرڈر کیا اور ایک ٹیبل میں بیٹھ گئے۔ اس بندے نے کہا، کچھ عرصے پہلے میں جنگل گیا تھا۔ چونکہ گلگت میں جنگل کو چراگاہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اپنے کھیت وغیرہ بھی ہوتے ہیں، پانی کی باریاں ہوتی ہیں، لوگ اکیلے دن کو یا رات کو پانی دینے جاتے ہیں۔ خیر، اس شخص نے کہا، میں جنگل گیا تھا، دوپہر کو واپس گاؤں آیا مگر کسی دوسرے راستے سے۔ پہاڑ سے نیچے آیا، راستہ انجان اور دشوار بھی تھا اور لمبا بھی۔ راستے کی تکن، بھوک پیاس نے حالت خراب کی ہوئی تھی۔ بہرحال پریشانی کے عالم میں آ رہا تھا کہ پہاڑ کے بیچ میں ایک گھر نظر آیا۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ کسی جن کا گھر تھا۔ کہتا ہے کہ میں دروازے کے پاس گیا، دیکھا دروازہ کھلا تھا، مطلب تالا نہیں تھا۔ میں نے دستک دی مگر کوئی نہیں آیا، پھر دستک دی مگر کوئی نہیں آیا، پھر دستک دی، پھر کوئی نہیں آیا، 3 دفعہ دستک دی۔ جب کوئی نہیں آیا تو دروازہ کھولا اور اندر گیا۔ کیا دیکھتا ہوں، بالکل ایک دیسی گھر جیسا ہے۔ ایک بوڑھا شخص اور ایک انتہائی خوبصورت نفیس دلکش لڑکی مل کر کھانا کھا رہے ہیں۔ میں نے آواز دی، مجھے بھوک لگی ہے، تھوڑا کھانا دے دو۔ میری آواز کو جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں۔ میں نے پھر آواز دی، تھوڑا پانی ملے گا؟ وہ لوگ میری آواز کو نہیں سن رہے تھے اور نہ ہی مجھے دیکھ رہے تھے۔ حیرت ہوئی کہ ان دونوں کو میں نظر نہیں آ رہا تھا جبکہ میں ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ بہرحال کافی دیر کھڑا رہا وہاں دروازے پر، مگر میری آواز ان دونوں نے نہیں سنی۔ تو مجھے غصہ آیا اور میں اندر گیا، ان کے ساتھ کھانا کھانے شروع ہو گیا۔ وہ دونوں مجھے نہیں دیکھ پا رہے تھے اور اپنا کھانا کھا رہے تھے۔ کہتا ہے کوئی سبزی دی جو کھا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب حالت سنبھل گئی تو غور سے ان کو دیکھا۔ لڑکی بہت خوبصورت تھی تو تھوڑی میری نیت خراب ہوئی تو میں ہاتھ سے لڑکی کی گال پر ہاتھ لگا۔ میں ایسے کہانی میں کھو گیا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلا چائے کب آئی تھی اور ٹھنڈی بھی ہو گئی۔ دوبارہ چائے کا آرڈر کیا تو میں کہاں تھا، وہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ جو ہی میں نے اس کے گال پہ ہاتھ لگایا وہ لڑکی بے ہوش ہوئی اور گر گئی۔ وہاں مجھے بہت ڈر لگا تو گھر کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ میں گھر کے کونے میں ڈرا ہوا بیٹھا رہا۔ اتنے میں وہ بوڑھا شخص اٹھا اور اس خوبصورت لڑکی کے گرد چکر کاٹنے لگا۔ آگے پیچھے ہوا، لڑکی کو اٹھایا اور اسے ہوش میں لانے کی بہت کوشش کی۔ جب اسے ہوش میں نہیں لا سکا تو وہ بوڑھا شخص گھر سے باہر گیا کہیں۔ میں بہت ڈر گیا تھا،
حالات بھی عجیب ہو رہے تھے۔ میں گھر کے کسی کونے میں سہما ہوا بیٹھا تھا۔ بوڑھا شخص باہر گیا تھا۔ لڑکی بے ہوش تھی۔ کچھ دیر بعد دیکھا تو اس بابا نے اپنے ساتھ کسی اور شخص کو لے کر آیا تھا۔ وہ نسبتاً جوان تھا اور اس کے گلے میں ایک بیگ تھا۔ اس نے اپنے ساتھ جنوں کا ایک عامل لے کر آیا تھا۔ وہ عامل آیا اور اس نے لڑکی کو صحیح سے چیک کیا ہاتھ سے۔ پھر اس عامل نے اس بوڑھے شخص کو کہا، اس لڑکی کو کسی انسان کی شرح لگی ہے۔ اس عامل نے اس بوڑھے شخص سے تھوڑا آٹا منگوایا اور وہاں نیچے بیٹھ گیا۔ اس آٹے کا خمیر بنایا، پھر اس خمیر سے ایک انسان جیسا پتلا بنایا۔ میں یہ کچھ وہاں بیٹھ کر دیکھ رہا تھا۔ اس عامل نے اس خمیر کے انسان پر کچھ دم درود کرنے لگا۔ کافی کچھ دم کیا اور پھر اس خمیر کے انسان کی طرف متوجہ ہوا اور بولا، جاتے ہو کہ نہیں؟ میرے منہ سے بے سختگی الفاظ نکلے، نہیں جاتا ہوں۔ اس عامل نے اپنے بیگ سے ایک چھڑی نکالی اور اس خمیر کے انسان کے ماتھے پر مارا، جو کہ میرے ماتھے پر لگا اور درد ہوا۔ پھر اس نے اس خمیر کے انسان کو پوچھا، جاتے ہو کہ نہیں؟ میرے منہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی نہیں جاتا کے الفاظ نکلے۔ پھر اس عامل نے اپنے بیگ سے چاقو نکالا اور اس خمیر کے انسان پر دم کرتے ہوئے اس کے کان کو بالکل سیدھے کاٹا اور الگ کیا۔ اتنے میں میرا دایاں کان راکھ بن گیا اور گر گیا۔ کہتا ہے کہ ایک چھلانگ دروازے کے پاس لگایا اور گھر کی طرف دوڑ پڑا۔ گھر آ کر سارا ماجرا بیان کیا تو گھر والوں نے بیل خدا کی راہ میں ذبح کیا۔ اگلے دن ہم کچھ لوگ مل کر اس علاقے میں گئے، ڈھونڈ کر کوئی گھر تلاش کیا، لیکن وہ گھر نہیں ملا۔ میری چائے پھر ٹھنڈی ہو گئی اور ٹھنڈی ہی پی لی۔ پھر اس نے وہ کان دکھا دیا مجھے۔ سلام دعا کے بعد چل پڑے۔